بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 28 اکتوبر سوموار کا دن، دوسرا ویلاگ۔ پہلے اہم خبریں آج کیونکہ بہت سے اہم ملاقاتیں ہوئیں، اجلاس ہوئے، سب سے بڑھ کر عمران خان کی جو ملاقات اور عدلیہ کے کیسز بہت کچھ ہے۔ خان کی آج دو ٹوک جو اسٹیبلشمنٹ کو پیغام، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا، یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ عمران خان سے معاملہ کیا ہے؟ آج نیلی شرٹ میں عمران خان نئے روپ میں بھی تھے، وکلاء کی صلح بھی کروائی، اڈیالہ میں میڈیا سے گفتگو بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ جو فواد چودھری کے بھائی کا معاملہ بھی تھا، سیز فائر ہوئی تحریک انصاف کے اندر، اور نواز شریف امریکہ، شہباز شریف سعودی عرب، یہ کیوں جا رہے ہیں اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ بڑے اہم معاملات ہیں۔ یحییٰ فریدی صاحب نے آج قاضی کے ایڈہاک ججز بھی فارغ کر دیے، اور مداخلت بند کرنے کا ایک نیا طریقہ بھی نکالا گیا۔ علی امین گڈھا پور کی عمران خان سے ملاقات کا بھی کل فیصلہ ہے۔ پشاور جلسے کی بھرپور تیاریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کو ایک اور بڑا اہم خط عمران خان کے معاملے پر، اور الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے توہین عدالت کیس درخواستیں دائر ہو چکی، اور تحریک انصاف کے لوٹوں پر کریک ڈاؤن اسمبلی میں آج بڑا کھل کر، بلکہ ایک لوٹے کو تو بازو سے پکڑ کر اجلاس سے نکالا گیا، اور ایک کالا چینل جو بنایا گیا، کالے کرتوت اس کے سامنے آ رہے ہیں۔ جرمنی کی وزیر خارجہ آج چائنا پہنچی، اور وہاں بڑا عجیب و غریب معاملہ، کوئی ایک بندہ بھی لینے نہیں آیا۔ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ بہرحال تفصیل سے تمام خبریں بتاؤں۔ خان کی ملاقات پہلے سلمان اکرم راجہ سے، جو خان نے مشکل وقت گزارا، وہ بتایا کہ 15 دن خان جیل کے کمرے سے نہیں نکلنے دیا گیا، اور عمران خان کے بقول جانوروں کی طرح رکھا گیا۔ یہ جو سلوک کیا جا رہا تھا، جس کا عمران خان نے اس مشکل وقت کو گزارا قوم کی خاطر، اس میں آج عمران خان نکھرے ہوئے، تندرست اور توانا لگ رہے تھے۔ نیلے رنگ کی شرٹ میں شیو بھی کی ہوئی تھی، اور ینگ لگ رہے تھے بڑے، بقول سلمان اکرم راجہ کے۔ یہ بار بار ملٹری کورٹ ٹرائل کی جو عمران خان سے بات کی جا رہی تھی، عمران خان کو بار بار یہ بتا رہے تھے، خان نے اس کا جواب دیا کہ گوانتانامو میں بھی لے جائیں تو ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، عوام اور جمہوریت خیر کمپرومائز نہیں ہوگا۔ یہ بات عمران خان کیوں کرتے ہیں بار بار؟ یہ پیغامات اصل میں عمران خان کو جو پہنچائے جاتے ہیں کہ ملٹری کورٹ ٹرائل آپ کا شروع ہونے جا رہا ہے، ہم آپ کو باہر نہیں نکلے دیں، پھر رہائی کے پیغامات بھی دیے جاتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں، ماضی میں عمران خان کے آپ کو یاد ہوں گے پیغامات، NRO نہیں دوں گا، جو قوم کو سمجھ نہیں آتی کسے کہہ رہے ہیں، بعد میں پتہ چلا۔ اور اسی طرح جنرل باجوہ سے بھی 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ عمران خان نے پھر میر جعفر میر صادق کا ذکر کیا، لیکن یہ نہیں بتایا، وہ پبلک میں باتیں تو ظاہر کرتے نہیں تھے، لیکن اپنا پیغام اس طرح پہنچا دیتے تھے۔ اب یہ پیغام بھی ڈیل کے لیے جو باتیں سوچنے والے، کرنے والے، کہ انہیں ایک مقصد بھی پیچھے نہ ہٹنے کا، اور جو تکلیفیں اور پریشانیاں عمران خان نے برداشت کی ہیں، یہ اسی سلسلے کی کڑی ہیں جو عمران خان کو پتہ تھا کہ عصر کا وقت قریب آ چکا ہے، اور انشاءاللہ مغرب میں روزے کی افطاری ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ لوگ عید بھی دیکھیں گے۔ اب یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ہاتھی ہے وہ نکل چکا ہے، اس کی صرف دم پھنسی ہوئی ہے، اور یہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نکل جائے گی۔ کچھ عرصے بعد تو آپ کو یہ باتیں بھی یاد نہیں رہیں گی۔ آج فواد چودھری کے بھائی کا معاملہ، فیصل چودھری کو بھی دوبارہ لیگل ٹیم میں شامل کیا گیا، سلمان اکرم راجہ کی صلح بھی کروائی گئی، اور پھر فیصل چودھری کی ٹویٹ بھی آئی کہ سلمان اکرم راجہ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں۔ فواد چودھری کو بھی عمران خان نے یہ پیغام بھجوایا کہ اپنی زبان پر کنٹرول کریں، تحریک انصاف کی لیڈرشپ پر تنقید نہ کریں، باز آئیں۔ اب کچھ لوگ اسے فواد چودھری کی واپسی سے بھی اسے جوڑ رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں 9 مئی کے 22 دن کے بعد جو معاملہ تھا، فواد چودھری کی شاہ محمود قریشی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات تھی، اس مشکل وقت کو ختم کرنے کے لیے شاہ محمود قریشی کے پاس تمام رہنماؤں کو جوڑنے کا معاملہ تھا، الگ سے ایک تحریک انصاف بنانے کا، خان کو مائنس کرنے کا، یہ لا تلکی کا تاکہ اعلان کر دے باقی لیڈرشپ۔ آج جو لیڈرشپ موجود ہے، یہ وہی لیڈرشپ ہے جو اس وقت روپوش بھی تھی، اور یہ بات عمران خان کو بھی پتہ ہے، شاہ محمود قریشی کو بھی پتہ ہے، تحریک انصاف کی لیڈرشپ بھی جانتی ہے، ان کے الفاظ بھی ہیں یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اسٹیبلشمنٹ نے انہیں باقاعدہ طور پر اپنے ہاتھ میں کیا ہوا تھا۔ 24 مئی کو یہ تحریک انصاف چھوڑ گئے تھے، اس لیے میرے خیال میں ان کی واپسی ذرا مشکل ہوگی، اگر آئی بھی تو ایک کارکن کے طور پر شاید ہو، لیڈرشپ میں ان کا رول بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے لیے صرف تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہی رزسٹ نہیں کرے گی، اس میں عوام بڑی حد تک رزسٹ کرے گی، اور عوام کو منانا، ان کو خاص طور پر سوشل میڈیا میں جو آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں، انہیں بھی منانا، یہ ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ابھی تو تحریک انصاف لوٹوں پر کریک ڈاؤن کر رہی ہے، وہ بھی عمران خان کی آج کی ہدایات تھیں۔ ایک لوٹا تو بریگیڈیئر اسلم گھمن صاحب پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس سے باقاعدہ دھکے مار کے نکالے گئے، وہ بہانہ کر رہے تھے نماز پڑھنے جا رہا ہوں، بہرحال لوٹا شاید وہاں چاہیے ہوگا انہیں۔ پارلیمانی کمیٹی میں آج بہت سارے اجلاس میں اس میں بات چیت بھی ہوئی، 4-5 لوٹوں کو جو غدار اور ڈکلیئر کیا گیا باقاعدہ، ان کی تصاویر بھی آج اسد کیسر نے دکھائیں۔ شو کاز نوٹس 4 کو جاری کیے گئے۔ عادل بازئی کو تحریک انصاف کا ہیرو بھی آج قرار دیا گیا، اور اس کے علاوہ جوڈیشل کمیشن میں جو 2 نام حکومت نے مانگے، وہ بھی خان صاحب سے مشاورت ہوئی ہے، وہ 2 نام بھی سامنے آ جائیں گے میرے خیال میں 2 گھنٹے تک۔ توشہ خانہ خان کے جو رہائی کا کیس ہے، کل میاں گل حسن اور عامر فاروق سننے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد عدلیہ میں معاملات بڑی حد تک انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔
تحریک انصاف نے اپنے تمام اراکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توشہ خانہ بریت کیس 2 ہے اس میں حاضری کی کل یہ ہدایات کی ہیں کہ کل سب لوگ پہنچیں اور پاور شو کریں. اور گنڈا پور کی جو خان سے ملاقات کو روکا جا رہا ہے اسے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کر لیا گیا ہے. وہ بھی کل سماعت کے لیے لگی ہوئی ہے. وہاں جسٹس محمد ارباب طاہر سن رہے ہیں کیس اور اس پر وہ سماعت کریں گے کہ ملاقات کیوں نہیں ہونے دی جا رہی. پھر 1 نومبر سے پشاور میں جلسہ بھی ہے, اس کی بھی تیاریاں ہیں. تحریک انصاف کے تمام عہدیداروں کو وہاں بھی بلایا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ کے بڑے اہم معاملات آج ہوئے, جس میں ایک تو فل کورٹ کا معاملہ اور دوسرا جو بلوچستان ہائی کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کر لیا گیا کہ عدالتی کمیشن جو نیا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی ہر قسم کی کارروائی کو روکنے کا مطالبہ, وہ بھی درخواست لگ چکی ہے. لیکن فل کورٹ اجلاس میں جو آج ہوا جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں, اس میں تمام ججز شامل تھے. جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ عمرے پر ہیں لیکن انہوں نے وہاں سے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. اور یہ بڑا اہم معاملہ تھا کہ جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے یحییٰ افریدی کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا. یعنی حکومت کا جو ان کا اتحاد توڑنے کا منصوبہ تھا کہ یہ استعفے دے دیں گے, وہ بری طرح ناکام ہو گیا. اجلاس میں آج 4 بڑے اہم معاملات تھے, جس میں ایک تو 9 مئی کے ملزمان کا فوجی عدالتوں میں جو ٹرائل کا کیس ہے اس کی سماعت کی درخواستیں دائر انہیں اب ترجیحاتی بنیادوں پر سنا جائے گا کہ یہ دسمبر سے یہ کیس نہیں سنے جا رہے, 8 مہینے ہو چکے ہیں اور نومبر میں انہیں حل کرنے کی پوری کوشش ہوگی, وہ آپ کو نظر آئے گی سپریم کورٹ کی طرف سے. اور یہ عمران خان کا آخری کیس ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد پھر معاملات عدلیہ سے ختم ہو جائیں گے. دوسرا اس اجلاس میں جو فیصلہ ہوا کہ یہ جو مداخلت ہوتی ہے سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں, خاص طور پر ہائی پروفائل کیسز میں حکومت کی طرف سے, یہ برداشت نہیں کیا جائے گا. اگر ایسا ہوا تو پھر توہین عدالت فی الفور استعمال ہوگی. اور اس کا آپ فوراً نتیجہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے فی الفور معافی مانگی, اور معافی اس بات پہ مانگی کہ سپریم کورٹ کا جو حکم نہیں مانیں گے, الیکشن کمیشن کا مانیں گے. اس نے کہا جی یہ تو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے, مخصوص نشستوں کے فیصلے پر, سپریم کورٹ کے فیصلے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ فیصلہ چونکہ الیکشن کمیشن سے ہدایت کے طور پر آئے, عدالتوں کے جو فیصلے ہیں وہ پہلے الیکشن کمیشن کے پاس جائیں, وہاں الیکشن کمیشن ہمیں فارورڈ کرے تو ہم اسے عمل درآمد کرتے ہیں. ان کے کہنے کا مقصد ہے کہ براہ راست عدالت ہمیں حکم نہ دے, الیکشن کمیشن اور آپس میں ڈیسائیڈ کریں, اور ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, ہم مخصوص نشستیں جاری کر دیں گے. اور یہ مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے, یاد رکھیں کہ یہ سپریم کورٹ میں چلا گیا ہے. 2 پٹیشنز دائر ہو چکی ہیں, ایک سلمان اکرم راجہ کی توہین عدالت کی اور دوسری کنول شوذب کی جو خواتین کی نشستوں پہ. تو یہ معاملہ سپریم کورٹ اٹھائے گی, یہ اب ان کے پاس آئے گا الیکشن کمیشن سنے گا, اور یہ سب سے اہم معاملہ ہوگا. دوسرا 27ویں آئینی ترمیم کی جو پریکٹس پروسیجر میں تبدیلی کی کوشش کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ سینیورٹی لسٹ کو بدلا جائے. حکومت 26ویں ترمیم کی بات 27ویں ترمیم کی آج بات کر رہی تھی. اعظم زیر تارڑ تو کہہ رہا تھا کہ اسمبلی میں ایسی کوئی ترمیم نہیں آ رہی, کیا سرائیاں ہیں, لیکن ان کی بات پر کون یقین کرے, پہلے بھی جھوٹ بولتے رہے. اب چونکہ یحییٰ افریدی جج بن چکے ہیں چیف جسٹس, تو سینیورٹی لسٹ میں چاہ رہے ہیں کہ یحییٰ افریدی کے بعد جو لسٹ شروع ہو اس میں جسٹس معین الدین اور جسٹس جمال مندوخیل آ جائے, آئینی بینچ کا وہ حصہ بنے, حکومت کے الیکشن کے معاملات کو وہ سنیں. لیکن یہاں یہ بھول رہے ہیں کہ جج یحییٰ افریدی نے سینیورٹی کی لسٹ پہلے ہی ویب سائٹ پہ ڈال دی ہے. انہوں نے اپنے بعد منصور علی شاہ اور منیب اختر کا نام پہلے شائع کیا, اگر آئینی بینچ بنے گا تو یہی بنائیں گے. اور پھر 27ویں ترمیم میں اگر انہوں نے کوشش کی تو اس کی بھی فل کورٹ ٹرائل میں بھرپور مزاحمت ہوگی. یہاں پر 27ویں ترمیم حکومت کہہ رہی ہے ہمیں شاید کرنی پڑے, لیکن سیاسی جماعتوں کی طرف سے, خاص طور پر تحریک انصاف اور JUIF کی طرف سے اب سڑکوں پر آگے اس کا مقابلہ بھی ہوگا. اور خان سے ملاقات میں یہ بات طے ہوئی ہے, یہ آپ کو 1-2 دنوں میں معاملہ یہ بھی نظر آ جائے گا. اب تیسری اس اجلاس میں جو بڑی اہم بات تھی وہ قاضی کے لگائے ہوئے جو ایڈ ہاک ججز ہیں سپریم کورٹ کی اس میٹنگ میں نہیں بلائے گئے. یہ بڑا اہم معاملہ تھا. سردار طارق مسعود, جسٹس مظہر عالم میاں خیل, ان دونوں کو اس میٹنگ میں نہیں بلایا گیا کہ انہیں صرف کیسز تک کی حد تک رکھا گیا, انتظامی معاملات میں یہ شامل نہیں ہوں گے. یہ قاضی صاحب کے فیصلوں کو ریورس کیا جا رہا ہے, یہ بڑا اہم معاملہ تھا. اور اب دیکھیں سپریم کورٹ میں جو تمام کیسز ہیں ان کا بھی ایک باقاعدہ منصوبہ پیش کیا گیا. حکومت کو بتایا گیا کہ آئینی بینچ نہیں بن سکتا کہ 60,000 مقدمات زیر التوا ہیں. اگر ہم نے آئینی بینچ بنایا تو پھر اتنا بڑا لوڈ ہمارے پاس ہو جائے گا, جج سپیئر نہیں کر سکتے. اور اس لیے آپ 27ویں ترمیم کو بھی سوچے بھی نہ, یہ کیسز اتنے زیادہ لگے ہوئے ہیں. اور اس میں انہوں نے یحییٰ افریدی صاحب نے فوجداری اور دیوانی کیسز کے لیے 2 بینچ بنا کے ان کیسز کو 1 مہینے اور 3 مہینے کے اندر مکمل کرنے کا فیصلہ بھی کیا ہے. اس میں کمپیوٹرائز سسٹم بھی بنایا جا رہا ہے, جسٹس منصور علی شاہ کا تعاون بھی ہو. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس آئینی بینچ کے لیے جج نہیں دے سکتے. اب جو سب سے اہم معاملہ بیرونی دباؤ, جس کی میں بات بہت زیادہ کرتا ہوں, شریف برادران اسٹیبلشمنٹ دیکھیں نے کیسے استعمال کر رہی ہے. برطانوی رکن پارلیمنٹ نے آج ایک اور خط عمران خان کی سیاست سے دور رکھنے اور ملٹری کوڈ کے حوالے سے اپنے وزیر خارجہ کو لکھا. یہ جمائمہ خان کے ٹویٹ کے بعد برطانوی اراکین اسمبلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوگا. ابھی مزید اور بھی آنے والے ہیں, اور امریکہ سے تو بہت بڑے بڑے سرپرائز آنے والے ہیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. 24 گھنٹوں میں اب نواز شریف کا بھاگنا قاضی فائز کے ساتھ, اور نواز شریف کا پہلے لندن جانا, پھر امریکہ کا دورہ, اور شہباز شریف سعودی عرب کا دورہ اور قطر کا دورہ. اب یہ بڑی سوچ سمجھ کر اسٹیبلشمنٹ نے شریف برادران کو میدان میں اتارا ہے.
اب دیکھیں یہ نواز شریف حکومت میں 3 مرتبہ وزیر اعظم بھی رہا اور بائیڈن حکومت کے ساتھ اس کے بڑے گہرے تعلقات تھے. لندن میں بھی اس نے ایک بڑا عرصہ گزارا, وہاں پہ پراپرٹیز بنائیں, سیاسی تعلقات بنائے. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے جو الیکشن دیکھ لیں اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے. 5 نومبر کو اب امریکہ میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور یہ امریکہ جا کے فوراً معاملات دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور اس میں صرف نواز شریف کو نہیں, اگر ماضی میں آپ دیکھیں تو جنرل باجوہ بھی امریکہ میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرنے کے لیے خان کے خلاف مخصوص بیانیے کے لیے, عمران خان نے جو کہا بھی تھا کہ حسین حقانی کی خدمات لی گئی تھیں, باقاعدہ الزامات عمران خان نے لگائے تھے. امریکہ میں وہ سابق سفیر تھے اور انہوں نے ایک تاثر بلڈ کیا تھا کہ عمران خان امریکہ کا مخالف ہے, جنرل باجوہ امریکہ کا دوست ہے اور وہ خود کو ان کی خدمات کے لیے پیش کرتا رہا. برطانیہ میں بھی ایسی لابنگ کی, بلکہ برطانیہ میں تو 2022 میں پاکستانی ارب پتی تاجر تھا, برطانوی تاجر محمد ظہور, اس کا آپ کو پتہ ہے یوکرین میں بہت بڑی سند ہے اسٹیل کی اور میڈیا میں بھی بڑا نام ہے, اس کی ایک بڑی نمایاں حیثیت ہے وہاں. اور یوکرین کی جو سنگر ہے اس کی اہلیہ بھی ہیں, ان کی جنرل باجوہ سے ملاقات بھی ہوئی تھی. اس کو برطانیہ کی پاکستان نے یوکرین کی مدد بھی کی. اس شخص نے 2 فائٹر جیٹس بھی دیے تھے برطانیہ اس کو, یوکرین کو. اب یہاں عمران خان کو یوکرین کے معاملے پر آپ کو پتہ ہے بتایا گیا تھا برطانیہ کو کہ خان تو یوکرین کے خلاف ہے. اب نواز شریف کی مدد سے یہ لوگ عمران خان کو اسرائیل کا مخالف ثابت کر رہے ہیں. اور یہ اس وقت کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کو بڑی سخت تکلیف ہو رہی ہے کہ خان کی رہائی میں یہ جو اوورسیز پاکستانیوں کو دباؤ ہے, خاص طور پر امریکہ میں دیکھ لیں آپ, قراردادیں آئیں, اس کے بعد خطوط آئے, اس کے بعد برطانیہ کی پارلیمنٹ کے خطوط آئے, اقوام متحدہ کا معاملات آیا. تو یہ اب وہ لکھتے تو اپنے صدر اور وزیر اعظم کو ہیں. اقوام متحدہ کی رپورٹس کا, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس کا, گارڈین, انڈیپینڈنٹ, یہ تمام انٹرویوز دکھاتے ہیں. پھر سوشل میڈیا پہ کمپین, پھر وہاں جو یورپ میں احتجاج, تو اتنا بڑا اس کا اثر بنتا جا رہا ہے کہ اسے روکنے کے لیے باقاعدہ طور پر ایک تو حکومت نے لابنگ فرمز ہائر کی ہوئے ہیں, کروڑوں روپے مہینہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ماحول بنائیں, فضا بنائیں. اور دوسری طرف تحریک انصاف کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا بیانیہ توڑنے کے لیے محنت کریں. اب امریکہ میں موجود ان کے جو ہمدرد ہیں جنہوں نے رجیم چینج آپریشن میں بڑا اہم کردار ادا کیا, اس کے پاس نواز شریف جائے, انہیں قائل کرے کہ دیکھیں ہم آپ کے لیے کتنے ضروری ہیں اور خان سے آپ کو کتنا نقصان ہوگا. اس جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی کی چانسلر کی لوگوں نے مہم چلائی کہ خان تو دیکھیں فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کا دشمن ہے, یہ تو ایک بڑا پکا سچا مسلمان ہے, مغرب کے مفادات کا مخالف ہوگا. اس میں انہیں بلا شبہ آکسفورڈ میں کامیابی ملی. لیکن اب چونکہ یوکرین اور اسرائیل مغرب کے لیے آپ کو پتہ ہے بڑے قریب ہیں, جس طرح ہم لوگوں کے لیے مسلمانوں کے لیے فلسطین ہے, یہ 2 ایشو کرنا ہوتے تو عمران خان آپ کو ایک دن بھی جیل میں نظر نہ آتے. میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں یہ جو 2 سال ان کی خاموشی تھی اس کے پیچھے اصل مسئلہ بھی یہی تھا. اب چونکہ یہ دونوں مسائل حل کی طرف جا رہے ہیں تو مغرب کی توجہ پاکستان کی طرف آئے بھی. تو اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا افغانستان کا معاملہ یہ امریکہ کے لیے اہم تھا, وہ ختم ہو چکا ہے, اب چین ایک رہ گیا تھوڑا سا. اب یہ لوگ اسے بار بار اجاگر کرنا چاہتے ہیں. اب نواز شریف کی حکومت میں, شہباز شریف کی حکومت میں آپ دیکھ لیں کہ کبھی افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رہے. ڈرون حملے بھی ان کے اقتدار میں ہوتے رہے, ملٹری بیسز بھی ان کے اقتدار میں جاتی نہیں, چاہے یہ تھے یا ڈکٹیٹر تھے یا نواز شریف تھا یا زرداری تھا. یہ حکومتیں مغرب کو ہمیشہ سہولت کاری کرتی رہیں. یہ کبھی بھی ان کے ساتھ فرینڈز اور ماسٹر والا کام ان کا نہیں چلا, یہ ہمیشہ ماسٹر ہی مانتے ہیں. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا معاملہ دیکھیں وہ ذرا مختلف ہے. اس کی آپ جلسوں کی تقریر اٹھا کے دیکھیں, اس کا انداز سیاست دیکھیں. ایک لفظ اس نے ابھی نومبر 5 کو اس نے بھی ذکر کیا کہ نومبر 5 کو تاریخ بنے گی, میں ہار نہیں مانوں گا, آخری وقت تک لڑوں گا اور یہ الیکشن جیت کے دکھاؤں گا. یہ وہی الفاظ تھے جو عمران خان ہمیشہ آخری گیند تک لڑنے کی اور ہار نہ ماننے کی بات کرتے ہیں. اور ٹرمپ کے خلاف بھی وہاں ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ ہے, میڈیا ہے, طاقتور لوگ ہیں, عدلیہ کے ججز ہیں. تو اس وقت امریکہ کی عوام اس کے ساتھ موجود ہے, بڑی نوجوانوں کی. اس لیے نواز شریف کی کوشش ہے کہ وہاں جا کے لابنگ کریں, الیکشن میں خرچہ کریں. انتخابی مہم میں آپ کو پتہ ہے ہر پارٹی وہاں پہ فنڈنگ مانگتی ہے. تو پاکستان کی عوام سے جو لوٹا ہوا مال ہے یہ وہاں امریکہ کے الیکشن میں لٹا دیں گے بڑی حد تک. اور نجی محفظ میں آپ کو پتہ ہے ویسے بھی الیکشن کمپین میں بائیڈن کی جماعت کو جہاں جہاں سپورٹ کر سکیں گے پاکستانی کمیونٹی سے مل کے کھلا پیسہ خرچ کریں گے. لیکن یہ اس میں جیت نہیں سکتے. اس کی وجہ کہ پاکستانی ڈاکٹرز اور جو اوورسیز امریکن وہاں لوگ مالی اعتبار سے بڑے مضبوط طبقہ ہے, نظریاتی اعتبار سے بھی خان کے لیے تن من دھن کی بازی لگانے کو تیار ہے, قربانیاں دینے کو تیار ہے. تو اس طرح میرے خیال میں مشکل ہوگا. اور ویسے بھی جس طرح ابھی نواز شریف کا لندن میں استقبال ہوا, میرے خیال میں امریکہ میں بھی ان کا ایسا ہی عظیم الشان استقبال ہونے جائے گا اور یہ ان کے لیے بڑا خطرہ ہوگا. اب ان کی جو صاحبزادی ہیں, آج عمران خان کے متعلق اس نے بڑی خطرناک باتیں کی, جان کے حوالے سے اور پیشن گوئی کر دی کہ خان کو ختم کیا جائے, خان کی سیاست ختم کی. یہ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا جلسے میں ہاتھ اٹھا کے دونوں پلڑے برابر کرنے کی, لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی تھیں, اعجاز الحسن, مظاہر نقوی ججز کا ذکر کرتی تھیں. وہ تمام فرمائشیں کی پوری ہوئیں. اور ان کا اگر ماضی پہ آپ نظر دوڑائیں, ان کے بیانات کو آپ اس لیے سیریس لیتے ہیں کہ وزیر آباد میں جو خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس سے بھی کچھ دن پہلے مریم نواز نے ایسی ہی زبان جلسے میں استعمال کی, اس کے بعد پھر قاتلانہ حملہ ہوا. تو یہ جو کھل کر دھمکیاں دے رہی ہیں, میرے خیال میں تحریک انصاف کی قیادت کو, پاکستان کی عوام کو اسے سیریس لینا چاہیے, عدالتوں میں لے کے جائیں یہ معاملات. ویسے تو یہ دیکھیں نااہل بھی ہیں, بد کردار لوگ بھی ہیں, بددیانت بھی ہیں, اپنے ہی ملک میں اپنے ہی لوگوں کے دشمن ہیں. پنجاب کی یہ تھیف منسٹر بھی ہیں, انہوں نے
اس کی سیٹ چوری کی ہوئی ہے، میں شرافت کی کہہ رہی ہیں کسانوں سے گندم خریدنا فراڈ ہے۔ یہ ایسے جاہل لوگ ہیں کہ پاکستان میں 1 کروڑ لوگ خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں، 20 لاکھ لوگ ایمرجنسی لیول پہ خوراک کی قلت کا معاملہ ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں، بڑھتی ہوئی شائع خوراک کی قیمتیں ہیں، سیاسی معاشی عدم استحکام ہے، پھر اوپر سے فصلوں کی کم پیداوار بھی ہو رہی ہے اور مویشیوں میں بیماریاں بھی ہیں۔ اس وقت لاکھوں لوگ صرف امداد پہ انحصار کر رہے ہیں، اور پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو انتہائی خوراک کی شارٹیج کے خطرے میں ہے۔ یہ کسانوں سے گندم اور دیگر فصلیں نہیں خریدنے ہوئے تیار تاکہ فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہو جائے۔ دیکھیں دنیا بھر میں خریداری پروگرام کے نام پر، جیسے بھارت دیکھ لیں آپ، گندم، چاول، دیگر ساری فصلیں وہ خرید لیتے ہیں اپنے کسانوں سے اور مدد کرتے ہیں، انہیں ایک مناسب قیمت دے کے سبسڈیز دیتے ہیں اور پھر ایک مقرر قیمت کر دیتے ہیں جہاں لوگوں کو فائدہ ہو، مارکیٹ میں استحکام ہو۔ امریکہ میں بھی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، وہاں بھی فصلیں خریدی جاتی ہیں، باقاعدہ پیداوار کو سپورٹ دی جاتی ہے۔ چین میں گندم، چاول، مکئی فصلیں یہ خریدنے کے علاوہ بلکہ وہاں تو حکومت جو ہے وہ سٹوروں کا کرایہ تک دیتی ہے کہ یہاں آپ سٹور کرے کسان، پیسے حکومت دے گی، اور یہ کسانوں کو نا امید کرنا چاہتے ہیں، مایوس کرنا چاہتے ہیں، بلیک میلر کہتے ہیں، تاکہ وہ فصلیں کاشت کرنی ہی چھوڑ دیں، ملک میں خوراک کا قحط آئے۔ اور یہ بیرونی دنیا سے، جیسے یوکرین سے انہوں نے لی تھی وہ پرانی گندم، وہ آپ کو یاد ہوگی، اس میں کک بیکس بنائے، $1 ارب انہوں نے گندم سکینڈل میں بنایا ہوا تھا، $1 ارب۔ پھر زمینیں بنجر کر کے سعودیہ کو بیچ دیں اور یا لیز پہ دے دیں، جو باقی رہ جائے وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا دیں، علیم خان کی اور جہانگیر ترین وغیرہ کی، زرعی ملک کو ویران کرے۔ تو یہ ایسے جاہل لوگ ہیں، اللہ ان سے جان چھڑائے۔ ابھی آج میرا شیر افضل مروت سے بڑا اہم انٹرویو ہوگا، وہ آپ نے ضرور چیک کرنا ہے، بہت سارے اہم سوالات ہیں احتجاج کے معاملے پر اور پارٹی کی جو بہت ساری پالیسی ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اس انٹرویو میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔